سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ مجھ کو اپنی خطا محسوس ہوئی۔ ابھی جو بندہ 3 گھنٹے پہلے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے قسمیں کھا رہا تھا کہ اب ایک بات کا جواب دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انا کو بھی ٹھیس پہنچی۔ ایک معمولی سا مرید میری بات نظر انداز کر گیا۔ میں نے بھی عہد کر لیا، میں نے بھی ٹھان لیا کہ جانے سے پہلے اس کا غرور توڑ کر جاؤں گا۔ آگے کا سفر خاموشی سے کٹا۔ اب دور سے قلعے کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کافی دلکش عمارت تھی۔ میرا دھیان بڑھ گیا اور موڈ بھی بحال ہونے لگا۔ کوئی 2 بجے کے قریب ہم قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ مرشد پہلے قلعہ دیکھنا چاہیں گے یا کچھ کھانا پسند کریں گے؟ کافی وقت ہو گیا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ پہلی بات تھی جو سفیان نے کی تھی، مگر اب میرا ذہن اس حصار سے نکل آیا تھا، اس لیے میں قلعہ دیکھنے کے لیے پرجوش تھا۔ کیا کیا ملتا ہے یہاں پر؟ مرشد 1-2 دکانیں ہیں جہاں بسکٹ، چپس اور کولڈ ڈرنک ملتی ہے۔ ویسے روٹی بھی مل جائے گی مگر اس پر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ مگر اپن گھر بھی جانا ہے، تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی اور راستہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ میرا فریش موڈ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے سفیان کی جان میں جان آ گئی ہو، اس لیے وہ ترنگ میں بولتا گیا، چلو چپس اور کولڈ ڈرنک ہی لے آؤ یار، ویسے بھی مجھے یہاں کی روٹی پانی ہضم نہیں ہوتا۔ میں قلعے کا دروازہ دیکھنے لگا اور سفیان چیزیں لینے چلا گیا۔ قلعے کا مرکزی دروازہ لکڑی کا اور لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس پر بہت پرانے دور کے نقش و نگار کیے گئے تھے۔ بلند اور چوڑا اتنا تھا کہ ہاتھی بھی ایک وقت میں گزر جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا اور 2 کولڈ ڈرنکس تھے۔ ڈھیر سارے چپس اور بسکٹ کے پیکٹس تھے۔ پھر ہم قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ روحی کے سینے پر استادہ یہ قلعہ واقعی اپنے آپ میں ایک شاندار قلعہ تھا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ قلعے میں بندہ نہ بندے کی ذات۔ باہر سے جتنا بھی باوقار اور بارعب نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی ویران اور اجڑا ہوا قلعہ تھا۔ یہ تاریخی ورثہ رو رو کر اپنی حالت زار سنانے کے ساتھ ساتھ وقت کے حکمرانوں کی بے حسی کے قصے بھی سنا رہا تھا، جنہیں اسے روحی کے بیچوں بیچ جھلسانے کے لیے چھوڑ دیا اور کبھی پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی۔ اگر مرمتی کا کام وقت پر ہوتا رہتا تو یہ انڈیا کا ایک نایاب ورثہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگرچہ کافی ساری عمارت خستہ حالی کا شکار تھی، مگر ابھی بھی یہ اس قابل تھا کہ سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنا رہے۔ کئی راہ داریاں اور بھول بھلیاں تھیں یہاں جو قلعے کو خاص بناتی تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک تالاب بنا ہوا تھا جس میں اب پانی کی جگہ کوڑا جمع تھا، ساتھ ہی ایک قدیمی کنواں تھا جو کبھی کبھی پینے کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، مگر اب صرف ایک پرانی یاد تھی۔ صحن میں ہی ایک پرانے دور کی توپ اکیلی اداس کھڑی تھی۔ کبھی اس کا بھی دور رہا ہوگا، اس وقت کے لوگ اسے جنگ میں استعمال کرتے ہوں گے اور اس سے لڑتے ہوں گے، یہ دہشت کی علامت سمجھی جاتی رہی ہوگی، مگر اس وقت یہ عبرت کی علامت نظر آ رہی ہے۔ باہر سے پوری آن بان شان سے کھڑا یہ قلعہ اندر سے اتنا ہی کمزور اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ آئیے مرشد، میں آپ کو وہ سرنگیں دکھاؤں گا جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا دوسرا سرا پاکستان سے جا کے کھلتا ہے۔ میں اس ماحول میں آ کر کھوس آ گیا تھا۔ یار ان ریگستانوں میں کسی کو کیا سوجھی ہوگی کہ ایسی عظیم و شان محل نما عمارت تعمیر کر ڈالی۔ مرشد، مجھے زیادہ تو معلوم نہیں، مگر 2-3 صدیوں پہلے ایک راجپوت حکمران ہوا کرتا تھا جو ریاست جیسلمیر اور پاکستان کی ریاست بھاولپور کا اکلوتا حکمران تھا، بس اسی نے یہ قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ اس کا نام راول دیو تھا، اسی کے نام پر قلعے کا نام دیو راول کہلانے لگا، جو بعد میں دیو راور اور اب اس کی موجودہ شکل دراور ہے۔ ویسے آپ نے کبھی نہیں سنا اس قلعے کے بارے میں؟ آپ کی تو بنیادیں یہیں سے جڑی ہوئی ہیں۔ صرف سنا کیا، دیکھا بھی ہے، مگر صرف ایک گانے میں۔ ایک گانا ہے، آنکھوں کو آنکھوں نے جو سپنا دکھایا ہے دیکھو، کہیں ٹوٹ جائے نہ اتنے زمانوں میں جو لوٹ کے آیا ہے، پھر کہیں روٹ جائے نہ۔
یار اس میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے اس قلعے کو، اور اس گانے میں جو وائلن کا استعمال کیا گیا ہے نا، وہ میرے دل پر اثر کرتا ہے۔ بس تبھی سے شوق تھا کہ یہ قلعہ ضرور دیکھوں، اور دیکھو آج یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ مرشد، تب تو آپ کو یہاں جو ہر سال جیپ ریلی منعقد ہوتی ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ ہر سال پورے انڈیا سے یہاں شوقین حضرات آتے ہیں اور ریت پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہزاروں تماشائی ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ کچھ سعودی شہزادے بھی آتے ہیں یہاں شکار کی غرض سے۔ آپ اس سال بہار کے موسم میں ضرور آئیے گا، آپ کا مرید بھی اس سال حصہ لے رہا ہے۔ سچ میں تم جیپ چلاتے ہو؟ مرشد، میں تو 10 سال سے جیپ چلا رہا ہوں۔ موٹر سائیکل اور جیپ چلانا یوں سمجھیں ہماری گٹھی میں شامل ہے۔ اس کے بغیر تو چولستانی شہزادے خود کو اپاہج محسوس کرتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس دوران ہم مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے عمارت کے نچلے تاریک حصے میں پہنچ گئے۔ کالی گھپ اندھیری جگہ تھی یہ۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی چمگادڑ چیختے ہوئے پھڑپھڑانے لگے۔ ہر طرف چمگادڑوں اور دوسرے حشرات کی گندگی تھی۔ ایک عجیب سی سیلن زدہ بدبو یہاں سے آ رہی تھی۔ مرشد، یہ وہ سرنگ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے اگر کوئی جائے تو وہ سیدھے پاکستان نکلے گا۔ سفیان کی آواز گونجی اور دیواروں سے جا کر واپس ٹکرائی۔ نیچے جا کر دیکھنا پسند کریں گے آپ؟ نیچے اور دیکھنے لائق کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی اس جگہ سے۔ نہیں، بس اوپر چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر، یہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس لیے۔ چلیے اب میں آپ کو وہ جیل دکھاؤں گا جہاں پرانے زمانے میں قیدیوں کو ڈالا جاتا تھا اور انہیں وہاں پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں مجھے اور کچھ نہیں دیکھنا، بس مجھے اوپر لے چلو، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا۔ میری طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سفیان نے اصرار نہیں کیا اور پھر ہم قلعے کے اوپری حصے کی طرف بڑھے۔ اوپر جا کر جو نظارہ ہی مختلف تھا، لطف آ گیا دیکھ کر۔ اب معلوم ہوا کہ روحی کا حسن کیا ہے۔ نومبر کو سورج کی سنہری کرن ریت کے صحرا پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے ہر سو سونا بکھرا ہو۔ ایک جادو سا طاری ہونے لگ گیا تھا دیکھ کر۔ سامنے سے سارا روحی نظر آ رہا تھا۔ بلندی سے ریت کے ٹیلے اپنی شان و شوکت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر قلعے کے آگے وہ بھی بے بس تھے۔ مشرقی طرف سے خوبصورت سی سفید پتھروں سے بنی ایک مسجد موجود تھی، وہ بھی قدیم فن تعمیر کا نمونہ لگ رہی تھی۔ قلعے کے ارد گرد چند گھروں اور دکانوں کے علاوہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ کیا لوگ اس ریت میں بیابان جنگل میں بھی اس قلعے کو دیکھنے آتے ہوں گے، مگر سامنے کے حسن کو دیکھ کر خود ہی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ قلعہ دیکھتے ہوئے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم موبائل صرف کال سننے یا ٹیکسٹ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے، یعنی اسمارٹ فون کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مگر یہاں یہ دونوں کام بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہاں نیٹ ورک ہی نہیں آتا تھا۔ خیر، میں نے اپنے کوڈک کے کیمرے سے قلعے میں اپنی اور سفیان کی اچھی خاصی تصویریں بنا لی تھی۔ میں تو چاہتا تھا کہ مسجد بھی دیکھ کر جاؤں، مگر سفیان نے کہا کہ بہت دیر ہو جائے گی، گھر جاتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور ہم نے واپسی کا قصد فرمایا۔ واپسی کا سفر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سارے دن کا تھکا ہارا سورج بھی آسمان کی گود میں سونے کے لیے مغرب کی طرف موضوع سفر تھا۔ اس وقت غروب ہوتا سورج ایک نارنجی رنگ کی تھال کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور اس کی کمزور مریل سی کرنیں بھی ابھی ریت کو سونا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ راہ چلتے جانور شاید اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کی گھنٹیوں کی آواز اب شام کی خاموشی میں جادو سا بکھیر رہی تھی، اور ساتھ میں ایک من پسند ہمسفر۔ میں نے زندگی میں اس سے حسین شام پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کچھ حسین لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا عشق مجھ پر مہربان ہو گیا ہے۔ میں نے سفیان کو پیچھے سے کس کر جھپی ڈالی اور یہ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سفر زندگی بھر نہ کٹے، مگر اس خاموشی میں جلد ہی خلل آنے والا تھا۔ ایک شیر جو میری دونوں ٹانگوں کے بیچ آرام سے سویا ہوا تھا، سفیان کے جسم کی حرارت سے
انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگا۔ یکایک مجھے اپنی ٹانگوں کے بیچ ابھار سا محسوس ہونے لگا۔ رومانس کے پرندے کو ہوس کا باز شکار کرنے آ رہا تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ جذبات کو قابو میں رکھ کر سکون سے بیٹھوں، مگر معاملہ میرے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ سوچوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے میں نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے تقریباً چبا ڈالے۔ نمکین سے خون کا ذائقہ میرے حلق کو تر کرنے لگا۔ اتنی جلدی میں ہار نہیں ماننا چاہتا تھا، مگر جوانی کے آگے عشق ہار گیا، اور میرا شیر پوری طاقت کے ساتھ سفیان کو اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا۔ دن شام سے اب رات میں تبدیل ہو رہا تھا، اور شاید سفر بھی ختم ہونے والا تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی سفیان موٹر سائیکل روک دے گا یا غصہ کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، سفر خاموشی کے ساتھ ہی کٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ خاموشی اس کی مجبوری تھی یا پھر رضامندی۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ تھکاوٹ کے باوجود ایک تر و تازگی سی تھی مجھ میں۔ میری ہمت اور بڑھ گئی۔ دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ سفیان کی خاموشی کو میں نے رضامندی سمجھا، کیونکہ اس کے رویے میں بالکل تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی میرا احترام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ بڑے پیر سائیں آج روحی ہی رہیں گے۔ انہوں نے یہاں کے لینڈ لائن پر کال کر کے میرے لیے پیغام بھجوایا تھا۔ کھانے کا پوچھا گیا تو میں نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سبھی مرد و زن ہمارے کمرے میں جمع ہونے لگے۔ شاید رات والی بابا سائی کی محفل وہ میرے ساتھ سجانا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا سناؤں میں ان کو، اے آر رحمان کے گانے یا شعر و شاعری کی باتیں؟ میں نے تو آج تک یہی سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ میں نے جان چھڑوانے میں ہی عافیت سمجھی، سر درد اور تھکاوٹ کا بہانہ بنایا اور سبھی کو باہر بھیج دیا۔ اس وقت تک سفیان کھانا کھا کر آ چکا تھا۔ اس نے میرے سر درد کا سنا تو پریشان ہو گیا۔ ڈسپرن، ابلا انڈا اور چائے بنوا کر لے آیا، اور میرے منع کرنے کے باوجود مجھے کھلا دیا۔ اس کا یہ اپناپن مجھے بہت اچھا لگا۔ مرشد، آپ سونے کی کوشش کریں، میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ میرے سرہانے بیٹھ کر وہ میرا سر دباتے ہوئے بولا۔ اس کی محبت دیکھ کر میں دل ہی دل میں فخر محسوس کرنے لگا۔ نظر اور خاموشی کا کھیل بہت ہو چکا۔ اب میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنے دل کا حال اس کو سنانا چاہتا تھا، اس کے دل کا حال بھی سننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میں نے کون سا یہاں ساری عمر رہنا ہے، شاید ہفتے تک واپسی ممکن ہو جاتی۔ دل کی بات کو حسرت بنا کر ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ شام کے واقعے کے بعد مجھے پورا یقین تھا کہ میرا مرید اپنے مرشد کو پسند کرتا ہے۔ سفیان، میرے سر میں درد نہیں ہے، بس تھوڑا سا دل گھبرا رہا ہے، مجھے باہر لے چلو۔ مرشد، باہر ٹھنڈی ہوا ہے اور ریت رات کو بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ یہیں آرام کیجیے اور سونے کی کوشش کیجیے۔ باہر چاندنی رات ہے نا، مجھے یہاں سے دور کسی ریت کے ٹیلے پر لے چلو، اور میری طبیعت ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے کبھی بابا سائیں جیسی محفل نہیں سجائی، اس لیے جھوٹ بولا تھا کہ میرے سر میں درد ہے یا تھکاوٹ ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے اسے میری بات پر یقین ہی نہ آیا ہو کہ میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ میں نے گرم کوٹ اور شال اوڑھی اور ہم دونوں باہر چل پڑے۔ باہر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگا کہ آج 14ویں کی رات تھی۔ چاندنی رات مجھے شروع سے ہی پسند تھی۔ بچپن میں جب گرمیوں میں سب باہر سوتے تھے تو میں گھنٹوں چاند کو تکتا رہتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ چاند میرے پاس آ جائے اور میں اس کے ساتھ کھیلوں، مگر وہ بچپن تھا اور اب جوانی۔ اور اس وقت چاند بنفس نفیس میرے ساتھ تھا، سفیان کی شکل میں۔ ہم پیدل چل پڑے۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم ریت کے ایک بلند سے ٹیلے کے سامنے کھڑے تھے۔ ارد گرد نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی آدمزاد۔ رات کے کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم اس ٹیلے پر چڑھنے لگے اور اس بلندی پر پہنچ گئے۔ مجھے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ چاندنی راتیں تو میری زندگی میں کئی بار آئی تھی، مگر اس جیسی رات کا میں نے صرف تصور ہی کیا تھا۔ ہر سو دودھیا چاندنی کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ ریت کے سارے ذرے دودھ کے دریا کے سامان دکھائی دے رہے تھے۔ میں اور سفیان اس پر بیٹھے کسی نئی دنیا کی سیر کر رہے تھے۔ ایک نشہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ سفیان، تمہیں کوئی گانا آتا ہے؟ ماحول مجھے بے خود کیے جا رہا تھا۔
نہیں مرشد، میں گانے نہیں سنتا۔ یار یہ مرشد مرشد نہ بلایا کرو، میرا نام شہریار ہے، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو، ہم دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہیں، تو اس طرح سے ہم دوست ہوئے نا۔ نہیں مرشد، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مرشد ہیں، آج ہی میں آپ کی بیعت ہوا ہوں، میں آپ کو نام سے کیسے بلاؤں؟ نہیں نہیں، میں آپ کو نام سے نہیں بلا سکتا، اس نے گھبرا کر جواب دیا، مگر میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ دیکھو، تم مجھے دوست سمجھو یا نہ سمجھو، میں تو تمہیں دوست ہی سمجھتا ہوں۔ اچھا کوئی گانا یاد کرو، کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو گانا سنا ہوگا، پلیز سناؤ مجھے۔ تھوڑی دیر وقفہ کے بعد وہ بولا، پٹھان خان کا ایک کلام ہے، وہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ ارے یار، اس رومانی ماحول میں اس کو یہی گانا یاد آیا تھا، میرا منہ بن گیا۔ خیر، یہاں پر یہ بھی غنیمت تھا، اس نے گلا کھکھارا، میں ہمتن گوش ہو گیا اور صحرا میں ایک آواز گونجی، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، او میرا عشق بھی تو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند اور صحرا بھی اس کے ساتھ اپنی خاموش زبان سے گا رہے ہوں۔ اتنی سریلی آواز میں نے نہیں سنی تھی، یا پھر یہ ماحول کا اثر تھا۔ ایک تو بابا غلام فرید کا کلام، دوسرا اس کی طرز، اور تیسرا سفیان کی آواز، ایک عجیب سا سما بن گیا تھا۔ پھر اچانک سے وہ خاموش ہو گیا، ایسا لگا جیسے ساری کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ میں اپنے دل کی دھڑکن تک واضح محسوس کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں بے خودی کی کیفیت سے گزرتا رہا، اور اسی بے خودی کے عالم میں میں سفیان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کافی لمحے اسی کیفیت میں گزرے، مگر سفیان نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب یہ خودی کا نشہ اترا تو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بالآخر میں نے بات کرنے کی ٹھان لی، اس سے اچھا موقع شاید مجھے کبھی نہ ملتا۔ سفیان، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے پیار ہو گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ تم کو دیکھ کر میرا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ آج صبح تم کو نہاتے دیکھ کر میں تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹا سکا۔ شام کو جو ہوا سو ہوا، اس کا تو تمہیں علم ہے۔ شاید میں سب تم سے نہ کہتا، مگر تمہاری خاموشی دیکھ کر مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہفتے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں، اس لیے میں اپنے پیار کا اظہار کر کے ہی جانا چاہتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم مجھ کو راضی کر کے بھیجو یا تشنا رکھ کر، مگر میں تم سے پیار کی تکمیل چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہی روانی میں بولتا چلا گیا، یہ دیکھے بنا کہ آگے سے سفیان کے تاثرات ایک دم سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مرشد سائی؟ آپ کیوں مجھ غریب کو گناہ گار کر رہے ہو؟ اور آپ خود کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا پیار، کیسی محبت؟ آپ کیا بول رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ آپ تو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ بھی ایسی گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ سب کہہ کر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بھلا لڑکا بھی کسی لڑکے سے پیار کر سکتا ہے؟ مرشد، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں، آپ مجھ سے یہ نہ کریں۔ سفیان نے غیر متوقع جواب دے کر مجھے ایک بار پھر سے پانی پانی کر دیا تھا۔ اس کی شکل رونے والی تھی اور لہجہ بہت ہی رندلا ہوا تھا۔ میرے سارے ارمانوں پر پل بھر میں وہی شرمندگی کا پانی پھر گیا۔ مجھ سے بات نہیں بن پا رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ سفیان، لڑکا بھی لڑکے سے پیار کر سکتا ہے، اور مجھے تم سے پیار ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتے ہو، مگر شاید میرے رتبے کی وجہ سے یہ کہہ نہیں پا رہے ہو، ورنہ شام کو جو کچھ بھی ہوا تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اسی رتبے کی وجہ سے جس کا آپ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کو احساس دلا کر کیسے شرمندہ کرتا؟ آپ کی تعظیم مجھ پر فرض ہے، میں کیسے آپ سے کچھ غلط کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے میں خاموش رہا، مگر آپ نے اس کو غلط سمجھا۔
اس نے تقریباً روتے ہوئے یہ سب کہا اور میرا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ مجھ کو میرے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور اٹھ کر چلنے لگا، وہ بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک دم سے مجھے چاند بجھا بجھا سا لگنے لگا اور یہ صحرا بھی ایک بھٹکتی روح۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجھ کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے طلب نہ ہونے کے باوجود بھی پانی کا ایک گلاس پیا، شاید اس آگ کو بجھانے کے لیے جو میرے سینے میں جل رہی تھی۔ سفیان کو بتی بجھانے کا کہا اور سو گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سفیان اپنے بستر پر شاید سو گیا تھا۔ میں بے چینی میں کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ بدلنے لگا۔ مرشد، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میرا چین حرام کر کے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کل فون کر کے بابا سائیں کو بلا دینا، میں کل گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور بتی جلانے لگا۔ بتی جلا کر وہ میرے سرہانے آ بیٹھا۔ مرشد سائیں، آپ کے سر میں درد ہوگا، میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں۔ نہیں ہے میرے سر میں درد، تم جاؤ۔ میرا لہجہ بدستور بہت سخت تھا، مگر وہ نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر پاؤں والی سائڈ پر آ کر بنا پوچھے ہی پاؤں دبانے لگا۔ سفیان، تم واقعی نہیں مانتے کہ لڑکے کو لڑکے سے پیار ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ کل سے میں کسی نئی دنیا میں ہوں؟ میں بھی پیار پر یقین نہیں کرتا تھا، پر کل سے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جب تم نے انکار کیا تو مجھے سب برا کیوں لگنے لگا؟ یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ جب لفظ جذبوں کا ساتھ دینے سے انکار کرنے لگے تو آنسوؤں نے آ کر سہارا دیا۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرشد سائیں، محبت تو مجھے بھی ہے آپ سے، مگر ویسی نہیں جیسی آپ کہہ رہے ہیں۔ میں ایسی محبت کو نہیں جانتا۔ آپ کیوں بار بار یہی بات کر رہے ہیں؟ یہ محبت نہیں، گناہ ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ سے گناہ کروں؟ میں ایسا سوچ نہیں سکتا تو کر کیسے سکتا ہوں؟ وہ پاؤں کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی دبانے لگا۔ محبت کبھی گناہ نہیں ہوتی، محبت تو محبت ہوتی ہے، اور میں تم سے گناہ نہیں کرنا چاہتا، پیار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں کا لمس میری رانوں تک پہنچ گیا۔ ایک بار پھر میں بے قابو ہونے لگا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک بار پھر میرے جسم میں تحریک پیدا ہوئی اور جوانی کا جادو سر چڑھ کر بونے لگا۔ تو دوستو، یہ تھی تیسری قسط، تھرڈ ایپیسوڈ اس اسٹوری کا۔ اسٹوری اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کریں، اپنے تاثرات بتائیں۔ آپ سے ملتا ہوں چوتھی قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔